چلیے آج بات کرتے ہیں کشمیر کے سب سے پرانے اور کہہ سکتے ہیں سب سے اہم میڈیکل کالج GMC سری نگر کی۔ یہ صرف ایک کالج کی کہانی نہیں ہے، نہیں بالکل نہیں، یہ اس امید اور شفا کی داستان ہے جو اس ادارے نے پھیلائی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ بڑے بڑے ادارے آخر بنتے کیسے ہیں؟ یہ کافی گہرا سوال ہے نا؟ اور GMC سری نگر کی کہانی میں ہمیں اس سوال کا ایک بہت ہی زبردست جواب ملتا ہے۔ اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے 20ویں صدی کے وسط میں۔ سوچئے وہ ایک ایسا دور تھا جب کشمیر تعلیم اور صحت کے معاملے میں ایک نئے مستقبل کے خواب دیکھ رہا تھا۔ لیکن خواب دیکھنا ایک بات ہے، ان خوابوں کو سچ کرنے کے لیے ایک ویژن، ایک سوچ کی ضرورت تھی۔ اور پھر اس پورے سفر کا آغاز ہوا ایک سنگل فاؤنڈیشنل مومنٹ سے، ایک ایسا لمحہ جس نے صرف ایک عمارت کی بنیاد نہیں رکھی بلکہ پورے خطے کی صحت کے مستقبل کا رخ طے کر دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس خواب کو حقیقت میں بدلا کیسے گیا؟ آخر وہ کون سے پہلے ٹھوس قدم اٹھائے گئے جنہوں نے اس ادارے کو ایک پتھر سے لے کر اس کے پہلے اسٹوڈنٹس تک پہنچایا؟ اس پروجیکٹ کو قومی سطح پر جو اہمیت ملی، اس کی وجہ تھے ہندوستان کے پہلے پرائم منسٹر جواہر لال نہرو۔ انہوں نے اس کا افتتاح کیا اور ان کا وہاں ہونا یہ ایک بہت بڑا سگنل تھا۔ یہ صاف اشارہ تھا کہ یہ کالج صرف کشمیر کا پروجیکٹ نہیں بلکہ اسے پورے ملک کے لیے ایک اہم منصوبہ سمجھا جا رہا ہے۔ تو 13 جون 1957 یہ تاریخ ہمیشہ کے لیے ریکارڈ ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن انہوں نے بنیادی پتھر رکھا، اور یہ صرف ایک رسم نہیں تھی، بالکل نہیں، یہ ایک وعدہ تھا، ایک کمٹمنٹ کہ کشمیر میں ورلڈ کلاس میڈیکل تعلیم دی جائے گی۔ اس ستارے کی پہلی 10 سال کی کہانی بہت تیزی سے آگے بڑھی۔ سوچئے، فاؤنڈیشن سٹون کے صرف 2 سال بعد یعنی 1959 میں ڈاکٹروں کا پہلا بیچ آ گیا۔ پھر 1962 تک کالج اپنے آج کے گھر کرن نگر کیمپس میں شفٹ ہو چکا تھا، اور 1970 آتے آتے اس نے اپنی ایک نئی اور بالکل صاف پہچان بھی بنا لی تھی۔ تو اب کالج کو ایک مستقل گھر مل چکا تھا۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا تھا؟ اگلا سٹیپ تھا اپنی شناخت کو اور مضبوط کرنا، اور یہ وہ سٹیج ہے جہاں اس نے وہ نام اپنایا جس نام سے آج ہم سب اسے جانتے ہیں۔ اور یہ کافی دلچسپ بات ہے کہ شروع میں اس کا نام جموں اینڈ کشمیر میڈیکل کالج تھا، پھر 1970 میں اسے گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر کا آفیشیل نام ملا۔ اب یہ صرف ایک نام کی تبدیلی نہیں تھی، نہیں، بلکہ یہ اس بات کو تسلیم کرنا تھا کہ اس کی مرکزی پوزیشن سری نگر میں ہے اور اس کی ایک الگ منفرد شناخت ہے۔ اور اسی سال ایک اور بہت بڑا کام ہوا۔ کالج کو باضابطہ طور پر کشمیر یونیورسٹی سے جوڑ دیا گیا، یعنی الحاق کر دیا گیا۔ اب اس الحاق سے کیا ہوا؟ اس سے اس کی ڈگریوں کو تعلیمی طور پر اور زیادہ ویلیو ملی، اور یہ خطے کے اعلیٰ تعلیمی نظام کا ایک اہم حصہ بن گیا۔ تو اپنی بنیادیں مضبوط کرنے کے بعد اب وقت آ گیا تھا کہ کالج صرف ڈاکٹرز بنانے سے آگے بڑھے، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے کہانی کا وہ حصہ جہاں GMC نے اسپیشلائزیشن اور ایڈوانسڈ میڈیکل ریسرچ کی دنیا میں قدم رکھا۔ 1982، اس سال کو یاد رکھیے، یہ سال ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا، ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ جس نے اس ادارے کے لیے تعلیمی اور طبی کامیابیوں کی ایک بالکل نئی سطح کا اشارہ دیا۔ 1982 میں ہوا کیا تھا؟ پوسٹ گریجویٹ کورسز شروع ہوئے، اور اس ایک چیز نے سب کچھ بدل دیا۔ مطلب اب GMC صرف MBBS ڈاکٹرز نہیں بنا رہا تھا، نہیں، اب یہاں سے دل، دماغ اور دوسری پیچیدہ بیماریوں کے ماہرین نکل رہے تھے۔ سوچیں، اس ایک قدم نے اسے اس خطے میں جدید طبی مہارت کا سب سے بڑا مرکز بنا دیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، یہ ترقی کا سفر رکا نہیں۔ جلد ہی کالج کے ساتھ نئے خصوصی ہسپتال جڑتے گئے، نئے تعلیمی شعبے بنے، اور اس کا دائرہ اور بھی بڑھتا گیا۔ آج یہ صرف ایک کالج نہیں ہے، یہ پورے خطے کے لیے صحت کی خدمات کا ایک بہت ہی اہم نیٹ ورک ہے، اور یہ اس کے لگاتار بڑھتے ہوئے مشن کا ثبوت ہے۔ تو آخر میں آئیے اس پوری کہانی کے دھاگوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں اور اس سفر پر غور کرتے ہیں جو ایک سادہ سے خیال سے شروع ہوا تھا اور آج کمیونٹی کا ایک مضبوط ستون بن چکا ہے۔ تو یہ ہے GMC کا سفر، مختصر سا، ایک دور تک سوچنے والے خواب سے شروع ہوا، پھر پہلی نسل کو تعلیم دی، پھر ایک مستقل گھر اور پہچان بنائی، اور آخر میں اس خطے میں طبی مہارت کا ایک اعلیٰ مرکز بن گیا۔ ہر ایک قدم نے اسے وہ شکل دی ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہاں ایک بہت اہم سوال سامنے آتا ہے،
आने वाली नस्लों के लिए जीएमसी श्रीनगर की लेगेसी, इसकी मिरास क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस इदारे की मुसलसल अहमियत और इसके आने वाले रोशन कल के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।